بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 67ویں قسط آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے احد کی جنگ، ایمان کے اسباق، قرآن، منافقت سے سبق۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستو، احد کی جنگ اور اس کے بعد کے حالات جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا، خاص طور پر آیت نمبر 71 سے 78 اور 88 سے 91 سورہ نساء میں ہمت، ایمان، منافقت اور مصیبت کے وقت اتحاد کی اہمیت کے بارے میں گہرا سبق ملتا ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد لڑی جانے والی یہ جنگ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی، جبکہ مسلمانوں نے ایک سال پہلے بدر میں حیرت انگیز فتح حاصل کی تھی۔ احد کے ان کے عزم کو بہت گہرے انداز میں آزمایا۔ اس جنگ میں غور کرنے والی قرآنی آیات ان کمزوریوں کو ظاہر کرنے سے نہیں بچاتی جو مسلمانوں میں سے بعض میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس کی بجائے وہ ایک ایماندارانہ بیانیہ پیش کرتے ہیں جو کہ نہ صرف خوف اور ہچکچاہٹ کے علامات کو تسلیم کرتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بزدلی، منافقت اور انتشار کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 71 سورہ نساء تیاری کی دعوت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جس میں کہتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احتیاط سے کام لو اور یا تو کمپنیوں میں نکلو یا سب اکٹھے نکلو۔ یہ آیت تصادم کے وقت چوکسی اور حکمت عملی کے منصوبہ بندی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ مطمئن یا لاپرواہ نہ ہوں۔ خاص طور پر احد میں نقصانات اٹھانے کے بعد یہ مسلم کمیونٹی کی ذہنیت میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ بدر میں ابتدائی فتح سے لے کر احد میں ان کی کمزوریوں کا ایک سنجیدہ احساس تھا۔ اس کے بعد آنے والی آیت خاص طور پر 72 اور 73 صفوں کی اندر منافقت اور خوف کی موجودگی کو مخاطب کرتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ تم میں سے وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ الفاظ کچھ ایسے لوگوں کے رویے کی نشاندہی کرتے ہیں جن میں اسلام کے لیے حقیقی اور وابستگی کا فقدان تھا۔ ان کی ہچکچاہٹ موت یا نقصان کے خوف سے مسلمانوں کے طور پر ان کے ظاہری شناخت اور ان کے اندرونی یقین کے درمیان ایک رابطہ منقطع کرتی ہے۔ یہ موضوع آیت نمبر 74 سورہ نساء میں جاری ہے، جو منافقین کے طرز عمل کو سچے مومنوں سے متصادم کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں۔ آیت اس حتمی ترغیب پر روشنی ڈالتی ہے جو وفاداروں کو ہچکچاہٹ سے الگ کرتی ہے۔ ابدی اجر کے لیے دنیاوی سکون کو قربان کرنے کی آمادگی احد کی تناظر میں یہ خاص طور پر متعلقہ تھا۔ جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کو سبقت حاصل تھی، لیکن تیر اندازوں کے ایک گروہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دیں۔ اس غلطی کی وجہ سے قریش کی طرف سے تباہ کن جوابی حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں بھاری نقصان ہوا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت بھی شامل تھی۔ اس کے بعد ہونے والے افراتفری اور پسپائی نے کمیونٹی کے اندر گہرے پھوٹ کا پردہ فاش کر دیا، کیونکہ کچھ لوگ بھاگ گئے جبکہ دیگر ثابت قدم رہے۔ آیت نمبر 88 سے 91 سے اندرونی کمزوری کے مضامرات کو مزید دریافت کرتی ہے، ان لوگوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جنہوں نے ایمان والوں میں خوف اور الجھن پھیلانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو؟ آیت نمبر 88 سے پوچھتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کچھ مسلمان اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا نپٹا جائے جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ منافقین مدینہ میں ایک بڑھتا ہوا چیلنج تھا۔ ظاہری طور پر انہوں نے اسلام کی پیروی کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے اعمال سے مسلم کاز کو نقصان پہنچانے کی خواہش ظاہر ہوئی۔ خاص طور پر
بحران کے وقت یہاں تک کہ کچھ نے جنگ میں مکمل طور پر حصہ لینے سے بچنے کی کوشش کی یا بیچ میں واپس آ گئے، جس سے فوجیوں میں خوف و راز پھیل گیا۔ قرآن پاک فیصلہ کن جواب دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اتحادی یا محافظ بنانے کے خلاف تنبیہ کرتا ہے، خاص طور پر جب ان کے اقتدامات سے مسلم کمیونٹی کے اتحاد اور سلامتی کو خطرہ ہو۔ قرآن پاک صرف ان افراد پر تنقید ہی نہیں کرتا بلکہ ان پر رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ معاشرے کو کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ یہ مومنوں کو سمجھدار بننا سکھاتا ہے، ان پر اندھا اعتماد نہیں کرنا، جن کی وفاداری قابل اعتراض ہو پھر بھی فیصلے کی طرف جلدی نہ کرنا۔ آیت نمبر 99 سے 94 ان شرائط کو واضح کرتی ہے جن کے تحت سابقہ دشمنوں یا منافقین کے ساتھ غیر معاندانہ سلوک کیا جا سکتا ہے، اگر وہ لڑائی سے باز آ جائے اور امن کی تلاش کرے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام انصاف رحم کی درمیان توازن برقرار رکھتا ہے۔ بنیادی پیغام واضح ہے، جہاں خوف اور منافقت اجتماعی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے، وہیں مخلصانہ توبہ اور امن ہمیشہ قائم رہا ہے۔ احد کے بعد ان انکشافات نے مومنین کے حوصلے بلند کرنے اور مستقبل کے چیلنجوں کے لیے ضروری روحانی نظم و ضبط کو تقویت بخشی۔ سیکھے گئے اسباق نے صرف فوجی حکمت عملی کے بارے میں تھے، بلکہ ایمان اور خوف، اخلاص اور دکھاوے کے درمیان اندرونی جنگ کے بارے میں تھے۔ مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ حقیقی کامیابی عددی طاقت یا عارضی فتح میں نہیں بلکہ ثابت قدمی، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ کی جنگ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ شکست میں بھی ایسے اسباق ہیں جو ایک کمیونٹی کی روح کو تشکیل دیتے ہیں اور مشکلات کے ذریعے مومنین کو تقویت ملتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔